السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا واقعہ ہے تقدیر سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک شاگرد کے ساتھ کسی سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم اسے دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے۔ قریب کی آبادی سے روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لیں۔ راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 درہم دیا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے تو آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس نے کہا، 2 روٹیاں، 1 آپ نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ السلام علیہ روانہ ہوئے تو راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے کہا، ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کشتی کوئی نظر نہیں آ رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرے اباد کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلنا، ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ شاگرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ خدا کے اذن سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی تو پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا، حضرت روٹیاں تو بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک گول گزرا تھا۔ آپ نے ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ سبحان اللہ! ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ سبحان اللہ! شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا، کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی معلم عطا فرمایا۔ حضرت نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا، حضرت روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ دونوں چلتے گئے۔ ایک پہاڑ کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، 1 اینٹ میری اور 1 اینٹ تمہاری ہے، تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ شاگرد جلدی سے بولا، حضرت تیسری روٹی تو میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ السلام علیہ نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، تینوں اینٹیں تم لے جاؤ، اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لالچی شاگرد سوچنے لگا کہ ان اینٹوں کو گھر کیسے لے جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو گزرے۔ انہوں نے اس کے پاس سونے کی 3 اینٹیں دیکھی تو اسے قتل کر دیا اور آپس میں طے کر لیا کہ ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آئی۔ وہ بھوکے تھے، انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا، روٹیاں لے آؤ، پھر ہم اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ روٹیاں لینے گیا تو دل میں سوچا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلودہ روٹیاں لے کر آیا تو دونوں نے اسے قتل کر دیا، اور پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر سے مر گئے۔ واپسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ
ویسی کی ویسی ہی رکھی تھی، وہاں 4 لاشیں بھی پڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا دنیا والوں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ جن 7 باتوں پر ایمان لائے بغیر ایک مومن صاحب ایمان کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا۔ میں ایک چیز تقدیر ہے، پر ایمان کا ایک اہم ترین جڑ یہ ہے کہ جو رزق، جو مال جائیداد مقدر میں ساری کائنات کی طاقتیں، سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو اس نے لکھا ہے وہ مل کر رہنا ہے اور اس میں سے کسی ایک کا بھی کم نہیں ہو سکتا۔ جو دھرم یا دانہ مقدر میں نہیں ہے، ساری کائنات کی قوتیں بھی اسے نہیں دلا سکتی، مگر انسان ہوس، جھوٹ، لالچ میں اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ کاش ہم بھی تقدیر پر ایمان لانے کا حق اور صحیح مطلب سمجھتے۔